السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ آج رد العجز علی الصدر۔ تو اس میں رد العجز علی الصدر، عجز کا معنی ہوتا ہے اخیر کے، اور صدر کے معنی ہوتا ہے شروع کا۔ تو اس میں صرف اتنی بات ہے کہ رد العجز علی الصدر، اخیر والے کو لوٹانا ہے کس پر؟ شروع والے پر۔ اخیر والے کو لوٹانا ہے ہمیں شروع والے پر۔ دیکھیں کس طرح لوٹانا ہے اس کو۔ یہاں سے انہوں نے تعریف لکھا ہے، اس میں دیکھیں یکون فی النثر و یکون فی الشعر، یعنی رد العجز علی الصدر جو ہوگا شعر میں بھی ہو سکتا ہے اور نثر میں بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے قاعدہ یہ بتا رہے ہیں نثر کا، اما فی النثر فهو ان يجعل المتکلم احد اللفظین المقررین او المتجانسین او ما هو ملحق بالمتجانسین فی اول الفقرہ والآخر فی آخرها مثل ما یلی۔ نثر میں کیا ہے کہ متکلم دو لفظ بولے، ان یجعل المتکلم احد اللفظین مکررین، دو مقرر لفظ میں سے کسی ایک کو بنا دے، یہ تو ایک صورت ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے اویل متجانسین، یہ ہے کہ دو متجانس لفظ ہوں، ہم جنس لفظ ہوں، اس کو بنائے۔ او ما هو ملحق بالمتجانسین فی اول الفقرہ، یا پھر یہ کہ دو متجانس کے ملحق ہو، یعنی کہ بالکل ہم جنس نہ ہو لیکن اس کے کیا ہے ملحق ہو فی اول الفقرہ۔ اور یہ جو پوری بات آئی نا یہاں تک احد اللفظین مکررین او المتجانسین او ما هو ملحق بالمتجانسین، تو یہ تینوں چیز جو ہوں گی فی اول الفقرہ پہلے جملے میں ہوں گی، والآخر فی آخرہ، اور دوسرا جو ہوگا وہ دوسرے جملے میں اس کے آخر میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، متکلم جو ہے دو مقرر لفظ ہے، جو ہم جنس لفظ، یا پھر ایک ہم جنس کے مشابہ لفظ بولے گا پہلے فقرے میں اور پھر دوسرے فقرے میں بھی بولے گا اس کو، تو اسی کو کہتے ہیں رد العجز علی الصدری۔ عجز کو آخر والے کو لوٹانا ہے کس پر؟ صدر پر۔ مثال سے سب سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی مثال قرآن کی، قول اللہ عز وجل، اللہ رب العزت کا فرمان ہے خطابا لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بشان تزوجہ من زینب مطلقة متبناہ زید۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو مطلقہ تھیں آپ علیہ السلام کے متبنہ بیٹے زید سے، تو ان کے بارے میں آپ علیہ السلام کو یہ خطاب ہے، وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں، آپ اللہ سے ڈریں۔ تو یہاں پر دیکھیں مصنف نے جیسا کہا تھا کہ متکلم یا تو دو مقرر لفظ کو بولے گا، تو یہاں پر دیکھیں تخشا اور تخشا، یعنی کہ یہ تخشا اور یہ تخشا دو مقرر لفظ ہیں، اور مصنف نے یہ کہا تھا کہ ایک ہوگا پہلے فقرے میں اور ایک ہوگا دوسرے فقرے میں۔ تو یہاں کے حساب سے تخشا جو ہے یہ پہلے فقرے میں تخشا ہے اور دوسرے آخر میں بھی تخشا ہے، تو اس جو ہے بس سمپل سے اتنا کرنا ہے کہ آخر والے تخشے کو کیا ہے اس پر رد کر دیا گیا ہے، لوٹا دیا گیا ہے بس۔ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ نہیں بھائی کچھ بولیں گے یہاں پر؟ جی مطلب ہے کیا میں آپ کی طرح جو اسکرین میں لکھ سکتا ہوں؟ اگر لکھنا ہو سکتا ہے تو پھر اس میں آسانی ہوتی سمجھنے کے لیے۔ شاید آپ دیکھیں نہیں، شاید آپ کے یہاں آپشن ہے کیا لکھنے کا؟ سامنے کچھ آ رہا ہے لکھنے کا؟ نہیں تو بس یہاں پہ چیٹ لکھا ہوا ہے سامنے، تو لکھنے کا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو اگر آپ اپنا بورڈ یوز کیا جائے نا تو پھر اس میں آسانی ہوتی ہے سمجھنے میں، ایسے کتاب کی زبان مطلب ڈر لگتا ہے سب کو۔ آپ بولیں میں لکھ رہا ہوں۔ اچھا مطلب اس میں اصل میں، اچھا میں اپنی کیمرہ آن کرتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر اس میں اپنے کاپی پہ میں سمجھاتا ہوں۔ میری ویڈیو آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہے؟ بھی نہیں جی دکھ رہی ہے۔ نہیں دیکھ، اچھا جی، تو اس کو پہلے جو ہمارے یہاں پہ، تو وہ آ جائے گا اسکرین پہ، پھر اس کے اوپر ایسے کرو نا کلک تو وہ اسکرین پہ آ جائے گا۔ اچھا آ گیا ہے؟ جی جی آ گیا اسکرین۔ اچھا جی دیکھیے، پھر سب سے پہلے ہمارے یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ، جی بتائیں۔
جی میرے میں نہیں آیا اس لیے بول رہی ہوں. اچھا تو کیسے آئے گا وہ بتا دیجیے, کوئی بتا رہے تھے نا, وہاں پہ نیچے دیکھیے گا نام ہوگا سب. اچھا نہیں دکھ رہا ہے آپ کو ابھی؟ جہاں پہ نام ہے اب آیا ہے. جی 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 اب آ گیا. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر دیکھیے ہمارا یہ جو ہے رد العجز علی الصدر, ٹھیک ہے. تو ہم جو عربی لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں ایسے لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, دائیں سے بائیں لکھتے ہیں. تو اس کا عجز کیا ہوگا؟ ہم تو عربی کی طرف سے لکھتے ہیں, آپ لوگ بتائیے, دائیں سے بائیں لکھتے ہیں یا بائیں سے دائیں لکھتے ہیں؟ سے آگے دائیں سے بائیں. جی دائیں سے بائیں لکھتے ہیں. تو اس کا عجز کیا ہوگا؟ یہ والا اس کا عجز ہوگا, ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ جو چیز ہے اس کو ادھر لوٹانا ہے. تو ہمیں ہر وقت اس کو دیکھنا ہے, یہاں پہ عجز ہو گیا, اس کو ہمیشہ ہمیں ادھر دیکھنا ہے, صدر میں دیکھنا ہے. تو ابھی یہ جو رد العجز علی الصدر ہے اس کو دو قسم میں کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. دو قسم میں کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے عربی جو زبان ہے اس میں ہم لوگ ایک تو جانتے ہیں شعر ہے, ایک تو نثر ہے. تو نثر میں جو عجز ہے وہ بہت مطلب سیدھی سادھی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ جو لفظ آخر میں دکھے گا, ٹھیک ہے, وہی لفظ یہاں پہ سامنے دکھے گا, سیم لفظ. یا پھر ہو سکتا ہے یہ جو یہاں پہ لفظ ہے وہ سیم نہ دکھے, بس اسی سے جو مشابہت رکھتا ہے, جو مطلب اسی سے اشتقاق ہوتا ہے. جیسے آپ مان لیجیے کہ یہاں پہ ضربہ ہے تو یہاں پہ ضربہ دکھے گا, ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ ضربہ نہیں ہے تو اسی متعلق ضارب, مضروب یا پھر ایسے ہی کچھ دکھے گا. اگر وہ بھی نہ ہو تو یہاں پہ آپ کو دکھ سکتا ہے جو اسی کے مشابہت ہے, ٹھیک ہے. اس میں اس سے اشتراک نہ ہوا ہو لیکن اسی کے مطلب متعلق یا پھر اسی کے جیسا ایک لفظ دکھے گا. تو یہ ہو گیا ہمارا نثر, ٹھیک ہے. ابھی ہم بات کریں گے شعر کی. جب انشاءاللہ مہتاب بھائی ہمیں سمجھائیں گے, جو مثال دیں گے انشاءاللہ تبھی کلیئر ہو جائے گی. بس اب ابھی اس کو آپ ذہن میں رکھیے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہو گیا یہ عجز. کیوں عجز ہے؟ کیونکہ عربی ہم ادھر سے ادھر لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. عربی ہم ادھر سے ادھر لکھتے ہیں. یہ ہو گیا ہمارا صدر, یہ ہو گیا ہمارا عجز. تو ہمیں ہر وقت دیکھنا ہے عجز میں کیا ہے. عجز میں جو لفظ ہے اس کو ہمیں صدر میں دیکھنا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ جو یہی لفظ ہے وہی متکرر ہو, یا پھر ہو سکتا ہے کیا ہو گیا, اچھا, یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو لفظ ہو وہ سیم لفظ یہاں پہ نہ ہو لیکن اسی سے جو لفظ کو اشتقاق کیا گیا ہو, اسی سے کوئی فعل فاعل مفعول یا اسی لفظ کے متعلق کچھ یہاں پہ لفظ ہوگا. تو یہ ہو گیا ہمارا رد العجز علی الصدر, ٹھیک ہے. رد مطلب کیا ہے؟ رد مانا ہوتا ہے لوٹانا. یہاں پہ جو ہے اس کو ہم لوٹاتے ہیں ادھر. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ بتائیے آپ لوگ. جی سمجھ آ رہا ہے. جی ابھی جب مطلب مثال آئے گا نا تو تبھی اب کلیئر ہو جائے گا, بس ابھی یہی اب لوگ سمجھیے. تو یہ ہو گیا نثر کا معاملہ. اب ہم بات کریں گے شعر کا. تو شعر ہم کیسے لکھتے ہیں؟ ہمارا شعر ایسا ہوتا ہے, پھر ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اسے جو کہتے ہیں صدر کہتے ہیں, اسے عجز کہتے ہیں. آپ لوگوں میں سے جس نے عروض پڑھا ہے تو اس میں عروض کا ایک قاعدہ ہے, ٹھیک ہے. یہ جو صدر ہے, صدر کا جو آخری لفظ ہے اسے ہم کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم عروض کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اسے ہم عروض کہتے ہیں. اور یہاں پہ جو لفظ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم ضرب کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ رد العجز علی الصدر. تو ہمیں کہاں پہ دیکھنا ہے؟ آپ لوگ بتائیے. یہ ہو گیا ہمارا صدر, یہ ہو گیا عجز, ٹھیک ہے. تو عجز کے آخری میں دیکھنا ہے. یہاں پہ جو لفظ ہے ہو سکتا ہے یہ جو لفظ یہاں ہمیں سامنے ملے, ٹھیک ہے, یا پھر ہو سکتا ہے یہ جو لفظ ہمیں یہاں پہ ملے. مطلب یہ شعر میں تھوڑا الگ ہے, ٹھیک ہے. تو شعر میں دیکھیے ایک چیز اپنے مطلب مائنڈ میں کلیئر کر لیجئے, آخر میں تو آئے گا ہی آئے گا. اب ہو سکتا ہے اس کو ہمیں کہاں پہ لوٹانا ہے دیکھنا ہے. تو نثر میں تو بہت ایزی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ڈائریکٹ سامنے ملے گا. لیکن جو شعر ہے اس میں تھوڑا مطلب گڑبڑ ہے. شعر میں یہاں پہ تو ملے گا ہی, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو صدر والا حصہ ہم کہاں پہ مانیں؟ تو کبھی کبھی پہ ادھر سیدھا ملتا ہے یہاں پہ, کبھی کبھی پہ یہاں ملتا ہے. اس کو ہم عروض کہتے ہیں. اور عروض کے جو ادھر والا حصہ ہے اور ضرب کے جو ادھر والا حصہ ہے اسے ہم حشو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تو ملے گا ہی, وہ تو پکا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے یہاں ملے, ہو سکتا ہے کسی بائٹ میں یہاں پہ نہیں ہے یہاں ملے, ہو سکتا ہے کسی بائٹ میں یہاں پہ بھی نہیں ہے یہاں پر مل جائے, ٹھیک ہے, سامنے یہاں پہ. تو ہمیں اب پھر سے میں بتا رہا ہوں شعر کا جو معاملہ ہے, ٹھیک ہے. شعر ہم لکھتے ہیں ایسے دو لائن میں. یہ ہو گیا ہمارا عجز. اب ہم اس کو ہمیں کدھر لوٹانا ہے؟ سامنے لوٹانا ہے, صدر میں لوٹانا ہے. تو نثر میں تو سیدھا معاملہ تھا, ادھر سے ادھر چلا آئے گا, بس ختم.
لیکن شعر میں تھوڑا اس میں مطلب ان کا مطلب 2-3 قاعدے یا 2-3 مطلب آپ کا رولس ہے یا پھر شکلیں ہیں. آخر میں تو آئے گا ہی آئے گا. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہاں چلا آئے، مطلب یہاں بھی جو سیم لفظ ہے یا پھر اس کا مطلب متشابہ لفظ یا پھر اسی سے مطلب ملتا جلتا لفظ. اب ہو سکتا ہے یہاں نہ آئے یہاں آ جائے، ہو سکتا ہے یہاں بھی نہ آئے یہاں آ جائے. ٹھیک ہے، بس یہی معاملہ ہے. اب مہتا بھائی ہمیں پڑھائیں گے مطلب جو مثال وغیرہ ہے دیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کلیئر ہو جائے. جی مہتا بھائی چلیے. جی، پہلی مثال ہے اللہ تعالیٰ کی وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى، یہ والی. تو اس کے بارے میں مصنف کا کہنا ہے کہ هذا مثال اللفظین المکررین، یہ دو لفظ جو ہے مکرر لفظوں کی یہاں پر مثال ہے. یہ کیونکہ دیکھیے تخشا، یہ تو جیسے کہ نعیم بھائی نے بتا دیا ہم لوگ کو کہ تخشا جو ہے اخیر میں آئے گا ہی آئے گا، تو اخیر میں تو آ ہی رہا ہے یہاں پر. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اخیر میں آ ہی رہا ہے اور شروع میں ہمیں کہاں پہ دکھ رہا ہے؟ بالکل شروع میں دکھ رہا ہے، نثر میں بالکل شروع میں ہمیں دکھ رہا ہے. پھر دوسری مثال ہے فی حکایت ما قال نوح علیہ الصلوۃ والسلام لقومہ، نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، وہ والی مثال ہے فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. تو اس میں جو آخری ہے وہ غفار ہے. یہ غفار، تو یہ غفار کا رد کس پر ہے؟ استغفروا پر. لیکن دونوں جو ہے مکرر لفظ کی مثال نہیں ہے، بلکہ پھر کیا ہے؟ دونوں اشتقاق میں برابر ہے. یعنی غفرا، استغفروا کا بھی مادہ غفرا ہے اور غفار کا مادہ بھی غفرا ہے. تو دونوں کیا ہے؟ اشتقاق میں برابر ہے. اسی کو مصنف نے لکھ بھی دیا ہے هذا مثال اللفظین فی الاشتقاق، یہ دو لفظ جو ہے وہ اشتقاق میں ایک ہیں نہ کہ مکرر ہے. تیسرا ہے قول اللہ عز وجل، اللہ رب العزت کا قول حکایت لما قال لوط علیہ السلام لقومہ، جو ہے لوط علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا قال انی لعملکم من القالین، قال انی لعملکم من القالین. ابھی دیکھیں قالین جو ہے اخیر میں یہ تو ہی ہے اور اس کا رد کس پر ہے؟ قالا پر. لیکن دونوں جو ہے ایک اس سے مشتق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ شبہ الاستقاق. هذا مثال اللفظین متلاقیین فیما یشبہ الاستقاق. دونوں جو مشابہ ہے وہ اشتقاق میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ دونوں ایک ہی اس سے مشتق ہو، دونوں کا مادہ ایک ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن اشتقاق کے مشابہ ہے ایسا لگتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ نثر کی مثال ہو گئی رد العاجز علی الصدر کی. یہ تینوں مثال لکھ لے، یا اس کے علاوہ اور بھی ملے اگر تو وہ بھی لکھنے کی کوشش کریں. ویسے البلاغۃ الواضحہ میں ہے نہیں یہ مثال، اور اس سال شاید پوچھا تھا ہم لوگوں سے NTA والا. اب رہی بات شعر کی. سر جی کہیں، کوسچن کیسے پوچھتے ہیں اس میں سے کیا؟ جیسے کہ وہ پوچھ دیں گے، 3 مثال دیں گے آپ کو. ایک مثال یہ رہے گا قال انی لعملکم من القالین، دوسرا مثال لے گا وانہ واضحک واب کا، تیسرا مثال لے گا وہ لے گا کیا بولتے ہیں واما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر. پھر پوچھے گا کہ من هو اعلاہ طباق، اوپر میں سے کون طباق ہے یہ بتاؤ. یہ کہہ دے گا کہ من هو رد العاجز علی الصدر، یہ بتا دے گا اور آپشن دے دے گا آپ کو 1 2 3. تو آپ کو قال انی لعملکم من القالین پر آپشن لگانا پڑے گا کہ یہ رد العاجز علی الصدر کی مثال ہے. بس اتنا ہی پوچھتا ہے. شعر اور نثر جی کو وہ الگ نہیں کرتے وہ لوگ اکثر. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے شعر کی. واما فی الشعر فهو ان يجعل المتکلم احد اللفظین المکررین، سیم وہی تعریف ہے، یا تو 2 مکرر لفظ کو بولے گا یا تو جو متجانس لفظ کو بولے گا. او ما هو ملحق بالمتجانسین، یا پھر یہ کہ وہ 2 متجانس ہم جنس کے ملحق کو وہ لفظ بولے گا فی واحد من الوجوہ التالیہ، اور اس کے جو وجوہ ہیں وہ نیچے دیے گئے وجوہ میں سے کوئی ایک وجوہ ہو سکتا ہے. سیم وہی بات ہے. پہلی وجہ کیا ہے؟ ان یکون احدہما فی آخر البیت والآخر فی اول البیت. یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک فی آخر البیت شعر کے بالکل اخیر میں ہو، اور دوسرا جو ہے شعر کے بالکل شروع میں ہو. آخر میں تو ہوگا ہی ہوگا، وہ تو ہم لوگ جانتے ہیں، اور دوسرا جو ہوگا وہ شعر کے شروع میں ہوگا. جیسے کہ یہاں مثال ہے سریع الی ابن العم یلتم وجہہ
वलैसा इला दाइन नदा बिसरीई, तो यहाँ जो महल इस्तिशाद है ये सरीई, ये आखिर वाला जो है ये यहाँ पर आखिर में है। और मुसन्निफ ने कहा कि वल आखिर फी अव्वल बैत, दूसरा जो होगा वो बैत के बिल्कुल शुरू में होगा। तो देखिए शेर के बिल्कुल शुरू में है ये वाला सरीउन, ठीक है। तो इसकी ये किसकी मिसाल हुई? दोनों बिल्कुल सरीउन सरीउन मुकर्रर लफ्ज़ की मिसाल है, अहदुल लफ्ज़ैन अल मुकर्ररैन, दोनों ये मुकर्रर लफ्ज़ की मिसाल है। आप कुछ कहेंगे नहीं भाई यहाँ पर? नहीं बिल्कुल सही है जी। उसके बाद एक दूसरी मिसाल है अलवजहु अस्सानी यकून अहदुहुमा फी आखिरिल बैति वल आखिरु फी आखिर शत्र अव्वल, कि उन दोनों में से एक जो होगा बैत के आखिर में होगा, शेर के आखिर में, और दूसरा जो होगा शत्र अव्वल के आखिर में हो सकता है, शत्र अव्वल के आखिर में। जैसे कि अबू तम्माम का कहना है वमन कान बिलबीसिल कवाइब मुगरमन फमा ज़िल्तु बिलबीसिल क़वासिब मुगरमन। अब यहाँ जो महल इस्तिशाद है ये तो आखिर में है ये मुगरमन, और दूसरा क्या कहा था मुसन्निफ ने? वल आखिरु फी आखिर शत्र अव्वल, शत्र अव्वल के बिल्कुल आखिर में होगा। तो शत्र अव्वल का आखिर कौन है? ये लफ्ज़। तो ये देखें, और ये दोनों भी किसकी मिसाल है? मुकर्रर की मिसाल है। दोनों बिल्कुल एक ही से मुकर्रर लफ्ज़ बोल रहा है, मुगरमन मुगरमन। ये दोनों क्या है? रद्दुल आज़ अला सद्र की मिसाल है। उसके बाद है ये देखिए, तर्जमा तो होना थोड़ा ये है, लेकिन वैसे लिख रखे हैं उन्होंने थोड़ा बहुत तर्जमे। तीसरी वजह मुसन्निफ कह रहे हैं कि अलवजहु सालिस अन यकून अहदुहुमा फी आखिरिल बैति, कि उनमें से एक बैत के आखिर में होगा, वल आखिरु फी हश्व शत्र अव्वल, और दूसरा जो होगा शत्र अव्वल के हश्व में होगा। अभी नईम भाई ने बताया था कि हश्व किसे कहते हैं और अज्ज़ और सद्र किसे कहते हैं। तो देखें ये है मिसाल, अक़ुल लिसाहिबी वल ईसु तहवी बिना बैनल मुनीफती फज़्ज़िमारू, बिना बैनल मुनीफती फज़्ज़िमारू तमत्ता मिन शमीम अरार नशदिम फमा बअदल अशिय्यति मिन अरारी। महल्ली इस्तिशाद जो यहाँ पर ये है अरार, ये अरार आखिर में तो आ रहा है, जैसे मुसन्निफ ने यहाँ पर कहा कि बैत के आखिर में होगा, तो ठीक है एक बैत के आखिर में है, और दूसरा जो होगा शत्र अव्वल के हश्व में होगा। हश्व का मतलब ये है कि इसको आखिर को क्या कहते हैं? अरूज कहते हैं। पहले वाले को सदर बैत के जो आखिर तफ़ईला है उसको अरूज कहते हैं, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ तक जो है ना ये वाली जो पूरा, इसको हम क्या कह देते हैं? हश्व कह देते हैं। और इसी तरह आखिर वाले को जो है ज़र्ब कहते हैं। ये वाला अरार जो है ना आखिर में, इसको हम कहेंगे हश्व, लेकिन नहीं इसको कहेंगे हम ज़र्ब, इसको कहेंगे ज़र्ब जो ये अरार। लेकिन इसके अलावा जितना बच गया हमारा उन सब को हम हश्व कहते हैं। अरूज और ज़र्ब के अलावा जितना है सब हश्व में शामिल है। तो देखें महल इस्तिशाद जो था हमारा वो अरार था, अरार यहाँ आखिर में आ रहा है और दूसरा यहाँ पर आ रहा है। तो दूसरा जो आ रहा है वो हश्व में आ रहा है, पहले के हश्व में, क्योंकि ये जो आखिर वाला ना आखिर तफ़ईला जो है इसको हम लोग कहते हैं सदर अव्वल के आखिर तफ़ईले को अरूज कहते हैं। और जो है दूसरा जो है फमा बअदल अशिय्यति मिन अरारी, इसको अज्ज़े बैत के आखिर तफ़ईले को हम ज़र्ब कहते हैं। और इसके अलावा जो जितना है पूरा, जैसे कि बअदल अशिय्यति मिन, और इसमें जो तमत्ता मिन शमीम अरारिन यहाँ तक, इन सब को हश्व कहेंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से महल से अरार, और ये अरार ये किस कहाँ पर आ रहा है? हश्व में आ रहा है। कुछ कहेंगे नईम भाई आप यहाँ? जी बिल्कुल सही। असल में यहाँ पे मुअल्लिफ ने बार बार एक चीज वहाँ पे मतलब जिक्र की है कि अयकुन अहदुहुमा फी आखिरिल बैति, ठीक है। इसको जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा होगा ही होगा, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए कि वहाँ पे एक आखिर में होगा, हमेशा आखिर में होगा ही होगा। अगर उस आखिर को आप देखना है कि सामने कहाँ पे आता है, नसर में तो बिल्कुल क्लियर सामने ही आ जाएगा, लेकिन शेर में अभी मतलब देख रहे हैं कि कभी सामने आता है कभी बीच में आता है। जी जी ठीक है। चौथी वजह ये है कि यकून, जी सर जैसे शेर का जो पहला मिसरा है, सिर्फ जो लास्ट वाला एक वर्ड होगा उसको बोलेंगे ना अरूज, पहले मिसरे के लास्ट वाले को तो बाकी सारा हश्व हो गया, और दूसरे के लास्ट वाले एक वर्ड को ज़र्ब और बाकी सारा हश्व। हाँ बाकी सारा हश्व, सिर्फ एक जो लास्ट, हाँ बस मा अदल अरूज व ज़र्बी फहुवा हश्वुन, अरूज और ज़र्ब के अलावा जितना भी लफ्ज़ है पूरा हश्व है, ठीक है।
جیسے کہ آپ مجھے بتائیں، آپ بولیے یہ وجدتھا آ رہا آخر میں، وجدتھا یہ کیا ہے؟ پہلے کے آخر کو کیا کہتے ہیں؟ عروض، عروض. ٹھیک. اور یہ ٹھیک. کیا ہے؟ مقیلھا ضرب. یہ آ گیا ضرب. اور اس کے علاوہ جتنا ہے جیسے اہلھا یہ اور علما علی الدار التی، یہ سب کیا ہے؟ پورا حشر. حشو. یس. ٹھیک. اب یہاں مثال کریں، الوجہ الرابع ان یکون احدهما فی آخر البیت، کہ ان دونوں میں سے ایک جو ہوگا بیت کے آخر میں ہوگا، وہ تو ایک ہی بات ہے. والآخر فی اول الشطر الثانی، اور دوسرا جو ہوگا وہ شطر ثانی کے شروع میں ہوگا. جیسے کہ زرمہ کا قول ہے علم علی الدار التي لو وجدتها بها اهلها ما كان وحشا مقيلها وان لم يكن الا معرج ساعه قليلا فاني نافع لي قليلها. تو یہاں پر دیکھیں محل استشہاد جو ہے یہ قلیلا، یہ کیا ہے؟ اخیر بیت میں ہے یہ. اور دوسرا فی اول شطر ثانی، شطر ثانی کے اول میں، تو شطر ثانی تو یہی والا ہے، اور اس کے شروع میں بالکل دکھ رہا ہوگا قلیلا، یہ والا. ٹھیک ہے، قلیلا فإن نافع لی قلیلھا. بہر اتنا قاعدہ تو نہیں پوچھتا انٹیے، لیکن جہاں اس طرح کا آئے تو تھوڑا سا سوچ کر کے کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ یہ رد العرض علی الصدر بن رہا ہے. خاص طور پر وہ اللہ وحق ان تخشا والے پوچھ دے تو پھر تو کام بن ہی جائے گا انشاءاللہ. 4-5 ان میں سے رٹ لیں بس، کیونکہ وہاں اتنا ٹائم نہیں ملتا ہم لوگ کو کہ بیٹھ کے سوچیں کہ کیا بن رہا نہیں بن رہا. سو اس کے علاوہ کچھ اور مثال ہیں. اب یہاں سے جو ہے مختلف مثال ہیں، آپ لوگ جواب دیں گے کہ کیا بن رہا ہے. ٹھیک، باقی قاعدہ ہم لوگ پڑھ لیے. اب آپ لوگ کی باری ہے جواب دیں کہ کیا بن رہا ہے. جیسے کہ قاضی ارجانی کا قول ہے دعانی من ملامکما صفاحا فداع الشوق قلبکما دعانی. جی بتائیں کوئی بھی ساتھی آپ میں. سر اس میں لاسٹ میں جو دعانی ہے وہی ہے عجز، اور اس کے شروع مصرے پہ مصرے اول میں بھی عجز ہے، وہ صدر ہے دعانی. یہ کس کی مثال ہوئی؟ مقرر کی یا متجانس کی؟ مقرر کی ہوئی ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. دوسری مثال ہے وَإِذَا الْبَلَابِلُ أَفْسَحَتْ بِلُغَاتِهَا فَأَنْفِ الْبَلَابِلَ بِاحْتِسَاءِ بَلَابِلِي. تو یہاں پر جو ہے، جی کوئی بتائیں. سر لاسٹ والا بلابل اور ایزل بلابل یہ تو سیم سیم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی تو ہے آخر میں فَأَنْفِ الْبَلَابِلِ. جی سر یہ اس میں زیادہ آگے بلابل. سر دکھنے میں تو سیم ہے، لیکن جو نیچے میننگ دیے ہوئے نا وہاں پہ دیا ہوا ہے کہ ایک کا میننگ بلبل ہے اور دوسرے کا آنے والے کا میننگ کچھ حزن ہے، بلبال ہے. جی جی. جی سر. تو ان لوگوں نے معنی کا قید نہیں لگایا نا، شاید اس اوپر سے آخر تک معنی کا قید نہیں لگایا ہے. صرف اس میں کہنے، ان کا کہنے مطلب ہے تو دونوں مقرر ہو یا ہم جنس ہو یا ہم جنس کے مشابہ ہو، یہ ان کا کہنا. معنی کا قید نہیں لگایا ان لوگوں نے، کچھ بھی معنی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں ان کو. تو یہاں بہرحال سر یہ بھی جو ہے مقرر نا ہم کس کو بولیں گے جو سر مقرر ان کو بولیں گے جو بالکل سیم ہو، مطلب ورڈ ٹو ورڈ سیم ہو. جی جی، میں اگر نے کہا بالکل جو ہو جائے گا مقرر تو ہوگا مقرر وہ، بھی ہو. جی سر، یعنی اعراب میں بھی سیم اور الفاظ میں بھی سیم، جی حروف جی میں بھی. جی جی. تو متجانس ہوگا جو مطلب اشتقاق وغیرہ مسئلہ ہو جہاں سے مشتق ہوئے ہوں وہ. ہاں اگر دونوں بالکل ایک ہی حرف سے مشتق ہیں، جیسے غفر غفر غفار والا آیا تھا، تو وہ اس کو یس کہیں گے سر. ہم متجانس ہیں. اور اگر ایک تو نہ ہو، جیسے قال انی لعملکم القال، قال یقول قولا سے ہے اور وہ دوسرے سے ہے، جی تو سر. اس میں ہم کہیں گے اس کو ملحقم بالمتجانسین، یعنی متجانسین کی طرح ہے، یہ متجانس نہیں ہے. جی سر. اس کے علاوہ ایک اور مثال دیکھیں. حریری نے سر کہا ہے کہ سر یہ جو جی بلابل یہ والی اس مثال میں کیا ہوا، یہ 3 ورڈ آ گئے نا پھر ایک. کوئی حرج نہیں اس سے، 3 حروف ہیں چاہے 4 ہیں، ایک ہے تو اس کو آپ مقرر کہہ دیں بس. حریری نے کہا ہے کہ وَإِذَا فَمَشْغُوفٌ بِآيَاتِ الْمَثَانِ وَمَفْتُونٌ بِرَنَّاتِ الْمَثَانِ. بتائیں یہاں پر. اس میں مثانی دونوں پہلے مطلب میں تو پہلے والے میں آیا ہے لاسٹ میں، تو اس والے میں تو ہوتا ہی لاسٹ میں ہے. ٹھیک ہے، دونوں کیا ہے؟ مثانی مثانی
یہ بھی مقرر کی یہ بھی مثال ہے، دونوں مقرر ایک ہے. ہی. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دیکھیے قاضی اور رجانی کا ایک اور قول ہے، املتہم ثم تاملتہم فلاح لی ان لیس فیہم فلاح. تو دیکھیں یہاں ایک تو یہ ہو گیا فلاح، اور دوسرا بتائیں. سر شروع میں اسی کے شروع میں فلاح اسی تو کے شروع میں. مقرر کا اچھا فلاح ہے، خواہ ہے. یہ والا نہیں، یہ والا نہیں، یہ تو الگ چیز ہے. یہ والا بتائیں. Yes. یہ یہ تو بھی وہی یہ جو ہے ایک. نا، جی بتائیں. سر یہ لاسٹ میں تو آج تو لاسٹ میں ہی ہوتا ہے، اسی مصرع کے شروع میں فلاح ہے. جی جی، تو یہ مقرر نہیں ہے. ٹھیک، یہ جو جی سر. فلاح ہے فلاح سے ہے، اور وہ جو ہے شاید لاحہ سے ہے، ظاہر ہونا کے معنی میں. تو یہ ملحق بالمتجانسین کے قبیل سے ہے. فلاح جو کامیابی کے معنی میں ہے وہ تو فلاح ہے، اور وہ جو یہ والا فلاح ہے یہ لاحہ سے ہے، یعنی کہ لام واو ہائی اس میں ہوگا شاید، مانے ظاہر ہونا. فلاح علی، مجھے ایسا لگا، مجھے ایسا ظاہر ہوا کہ اللہ صفیم فلاح، کہ ان میں کوئی کامیابی نہیں ہے. یہ لگتا ہے کہ ملحق بالمتجانسین کی مثال ہے. نہیں میں کچھ کہیں گے اس میں؟ جی جی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. جی. اس کے بعد ہے بحتری نے کہا ہے ضریبا ابدعتها فی السماح فلسنا نرى لك فیہا ضریبا. جی بتائیں، دوسرے ساتھی بھی کوشش کریں، بہت سے ساتھی آئے ہیں. کوئی بھی، اب تو قاعدہ پڑھ لیے ہم لوگ، بتائیں. ایک بات تو کلیئر ہے، لاسٹ والا، یہ تو مصنف نے بار بار کہا کہ لاسٹ میں ہوگا ایک تو ٹھیک ہے. پہلا بتائیں. اس میں ذرائب ہے، یہ مشتق ہوگا بھی اعتبار، مطلب مشتق ہے، یہ ایک ہی مادے سے نکلے ہوئے. ٹھیک ہے. ذریب ذرائب. اس کے بعد ہے ابو العلا مارری کی مثال، لو اختصرتم من الاحسان زرتکم والعزب یحجر للافراط فی الخسر. بتائیں یہاں پر. اس میں خسر بھی لاسٹ میں یس سر، خسر ہے تو شروع میں اختصارا، یہ بھی ایک ہی مادے سے نکلے ہوئے خسرہ سے، اسی لیے یہ بھی ہوں گے متجانس. اختصار معنی کیا ہوتا ہے؟ اختصار کرنا. اور کیا کہتے ہیں، الخسر معنی شدت البرودہ، ٹھنڈک کے معنی میں. تو ایک سے تو نہیں شاید یہ، لیکن ملحق بالمتجانسین میں سے ہو گئی. وقال ابن عریرۃ المحلبی. جی کہیں. بس یس سر، یہ نہیں سمجھ آئی. جی جی. فدع الوعید فما وعیدک زائر اطنین اجنحۃ الذباب یزیر. تو یزیر ایک ہو گیا، دوسرا زائری. ظاہری ہے، ظاہری کہاں پر آیا ہے؟ ظاہری ضرب میں آیا. یہ لاسٹ میں ہے پہلے والے. ضرب ظاہری میں آیا یا عروض میں آیا ہے؟ عروض میں ہے ظاہری. ظاہری عروض میں آیا ہے اور یزیر ضرب میں آیا ہے. جی جی جی، بہت اچھا. اور ابو تمام نے کہا ہے وقد كانت البيز القواذب في الوغى بواتر وهي الآن من بعده بتر. یہ بتائیں. بواتر اور بطرود. ٹھیک ہے. بتر تاخیر میں دوسرا کہاں پر آیا ہے؟ دوسرے سر حشر میں آیا ہے. حشو میں آیا ہے. ٹھیک ہے. یس. مجھے لگتا ہے کہ ختم ہو گیا. چلیں کل سے اگر البیان والا جو ہے وہ اگر شمیم بھائی پڑھا دیں بہت اچھا، وہ اچھا سے پڑھائیں گے بھی، ان کے وہ پڑھا بھی چکے ہیں ایک آدھ مرتبہ. تو باقی آپ لوگ اس میں سے کچھ سمجھ میں آیا ہو. سر جی یہ شطر الاول اور وعلیکم السلام. کیا یہ کہہ رہے تو میرا سمجھ آ فاطمہ؟ گیا سر، شطر الاول اور شطر الثانی تو سمجھ آ گیا کہ شاعری کا ہے،
تو ایک بار क्वेश्चन एंटी है, उन्होंने कुछ सत्रुल अव्वल सत्रुल शानी भी पूछा था, तो वो क्या पूछा नसर पूछा नहीं नहीं, वो इल्म अरूज उनका एक चैप्टर है, उससे पूछते हैं, एक आध सवाल करते हैं एक दो। नहीं सर, सत्र और शत्र में क्या डिफरेंस है? अच्छा हाँ सर ये तो समझ आया ना, शत्रुल अव्वल और शत्रु सानी शेर के पहले और दूसरे मिसरे को, लेकिन शत्रुल नहीं अव्वल और देखिए, शत्रु, हाँ उन्होंने असल में हम लोग को धोखा ये दिया था कि बताओ क्या सही, तो अशत्रु सही है, सीन से सही नहीं है, सीन से जो होगा उसका इल्म अरूज से नया देना नहीं है। जी सर इल्म उरूज कौन पढ़ाएंगे? देखिए कौन पढ़ाते हैं, बाकी आप लोगों को बला रहे क्या मेरे फातिमा? सर आप पढ़ाओ इल्म उरूज। अरे इल्म अरूज देखो अभी है हमसे अच्छे पढ़ाने वाले, आप परेशान मत होइए, वो लोग आने की देर है, वो लोग आ जाए तो और चार लग जाएंगे इंशाल्लाह। और कुछ कहेंगे इसमें कोई बात? रतुल में 4-5 मिसाल जरूर लिख करके याद कर लीजिएगा शुरू वाला, ठीक है, ताकि वहां पर दिमाग में लगाना पड़े आदमी को कि क्या बन रहा है। इसी तरह तिबाक वाला, जिनास वाला, शुरू के 4-5 को जरूर रट्टा मार ले, एक तरह से आदमी एकदम बिल्कुल जुबान जद हो जाए कि हाँ ये आया, तो बस लगा देना है कि वन्नहु अमात व अहया, तो बस तिबाक ही हुआ, से कुछ दूसरा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा वाला याद होनी चाहिए वहां पर, वहां कोई ये ना हो। ज़ौज़ाओ मिनैना, पता नहीं होता है कभी कभी शायद ना, कोई या वो लगा के आते हैं माइक्रोफोन, वो ऐसे ही सिंपल आया करें, माइक्रोफोन हटा दीजिए वरना आवाज आती है उससे। और आप में से किसी कुछ कहना है भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। सर इसकी कुल कितनी क्लासेस हुई? शायद ना हम लोग 3 क्लास में मुकम्मल हो गया ना, या 4 हो गए होंगे शायद। ठीक है, पहली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिली मुझे इस ऐप